بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری سیرہ جرنی کی آخری کلاس ہے، 15ویں کلاس ہے. تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. پہلے دن سے ہم نے بات کی سیرہ کی امپورٹنس پہ، کیا ہمیں سیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. پھر ہم نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مختلف ایج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے اس پہ بات کی، 6 سال 8 سال، اس کے بعد پھر کچھ آگے کی 25 سال 35 سال 40 سال، پھر اس کے بعد پھر مختلف ہم واقعات جو ہے وہ ترتیب وار الحمدللہ بیان کرتے رہے. اور اس سے پھر جو بھی اسباق ہم لیتے رہے اس پہ ہم بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ ہم اور آپ دونوں اس پہ کوشش کریں کہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل بھی کریں. سیرہ ہم نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، تو اپنی زندگی میں وہ چیزیں اپنائیں، تب جا کے اس کا انشاءاللہ صحیح والا فائدہ ہوگا. اور پھر ہم اس سے پہلے یہ بھی بات کر چکے ہیں بہت دفعہ، آج آخری کلاس ہے تو ریپیٹ ہم تھوڑا سا کر دیتے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اور اپنے جو ہمارے کرنے کے کاموں میں جو سارے کام تھے وہ لکھیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب بندہ لکھتا ہے تو اس پہ سوچیں کہ میرا کیا اس پہ جو ہے نا، میں کیا کیا کرتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب کیسے کر سکتا ہوں، مجھے کیا کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے. تو اس کی لسٹ بنائیں، اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں. تو اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں کسی کو آگے پڑھا دیں، جو کچھ ہم نے لکھا ہے جو کچھ کیا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی وہ چیز جو ہے وہ پکی ہو جائے گی، اور اس کو بھی جو ہے نا آپ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے ذہن میں وہ چیز پکی ہو جائے گی، ورنہ یہ چیز آپ بھول جائیں گے. بہرحال آج ہماری سیرہ جرنی کی آخری 15ویں کلاس ہے. تو ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ ہجرت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو ان تیاریوں میں ہم نے شروع میں جو بات کی تھی وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماحول بنایا مدینہ کا. مدینہ میں ایک ماحول بنایا، مسلمان بہت سارے لوگ اب الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو کمیونٹی بلڈنگ پہلی چیز تھی. دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ ان ایکسپیکٹڈ ٹائم، ایک ایسا ٹائم جس ٹائم پہ کوئی نہیں جاتا ہے کسی کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. تیسرا ان کے گھر پہ کھٹکھٹا کے جب اندر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مطلب اکیلے میں بات کرنی ہے تاکہ یہ بات سیکریٹ رہے، راز میں رہے. تو بہرحال یہ سارے اسباب کے درجے کون اپنانے؟ سید الانبیاء. تو ہمیں بھی کوئی اگر کام کرنا ہے تو ہم اس میں اللہ سے دعا تو مانگیں، لیکن اس کے ساتھ اسباب بھی اختیار کریں. ایسا نہیں کہ صرف اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کچھ خود نہ کریں. آپ اسباب کے درجے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور سید الانبیاء سے زیادہ کس کی دعا قبول؟ تو مجھے اگر پانی پینا ہے تو میں کیا کروں گا کہ گلاس میں پانی بھروں گا، اور گلاس سے پانی بھر کے منہ میں جو ہے وہ گلاس لگاؤں گا اور پانی پیوں گا، تب جا کے میرا جو ہے وہ میری پیاس بجھے گی. اور اگر میں یہ ہے سبب، ٹھیک، اسباب کے درجے میں مجھے کرنا پڑے گا تب جا کے میری پیاس بجھے گی. اگر میں صرف دعائیں کرنا شروع ہوں اللہ تعالیٰ میری پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی بجھا دیں پیاس آپ کی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں پانی پیوں تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میری پیاس بجھے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں بجھے گی. تو بہرحال ہمیں سبب کے درجے میں یہ چیز کرنی ہوگی. تو یہ اگر
کسی کے ذہن میں بات ہے کہ صرف دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو چیزیں وہ کر دیں گے، آپ کی جو بھی کام ہے اس کو آسان کر دیں گے، تو ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے. اللہ پہ تو توکل ہے ہی، لیکن اسباب اختیار لازمی کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جو اسباب اختیار کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں. بہرحال تو ہم نے پھر یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اونٹنیاں تھیں، اس میں سے ایک اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے بھی ادا کیے. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ اپنے استعمال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے ادا کیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے بھی پڑے. بہرحال پانچویں چیز یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو ہائر کیا ہے کہ مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے وہاں پہ وہ ہمیں بتائے گا. یہودی کو ہائر کیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کام کرتا ہے تو ہم نے ڈرائیور ہائر کرنا ہے. تو ڈرائیور جو آپ کیسا ڈرائیور جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، یا جو روزے رکھتا ہو. آپ کہو گے جس کو گاڑی اچھی چلانی ہوتی ہو میں اس کو صحیح. تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جو جو کام جس کا ہم وہ کرنے نا وہ اس سے ہم خدمات لیں. تو جہاں کہ اس کو راستوں کا پتہ ہے. اب یہ مسلمان نے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ابھی ہماری جو ضرورت جو پوری ہوگی، یہ جو پورا راستہ میں بتائے گا وہ ہم اس جیسے ایک ماہر بندے کی ہم جو ہے نا تلاش کریں گے، اور اس کو ہم جو ہے وہ اس خدمت کے لیے رکھیں گے. تو کتنے سارے صحابہ تھے، کسی کو بھی لے جاتے نہیں، کیونکہ کام ان کو آتا تھا. اس بندے کو آتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھا دیں گے. نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جس کو راستوں کا علم ہو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں قریش کی، جو مکہ کے جو سردار تھے مشرکین مکہ، ان کی امانتیں تھیں. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، ایذا پہنچاتے، انہی کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں. تو یہ نہیں کیا کہ بس مکہ سے مدینہ چلے گا تو امانتیں چھوڑ دیں. کوئی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا نا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا خیال کیا نا، کہ وہ امانتیں جو تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور کہا کہ صبح جو ہے نا دے دینا، ان لوگوں تک پہنچا دینا. تو ان کو پوری تفصیل بتائی ہوگی. تو امانتوں کا کتنا خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے پاس بھی اگر کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو اپنی جو کوئی نہ کوئی یادداشت ہوتی ہے، کوئی ڈائری ہوتی ہے، یا پھر ہمارا کوئی جو اس کو وصیت ہوتی ہے، اس میں لکھ کے رکھیں کہ فلاں کی امانت میرے پاس ہے، اس کے اتنے پیسے میرے پاس ہیں. تو یہ اس میں ہمیں کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے. کسی کے کوئی مالی معاملات ہو، لین دین ہو، تو وہ لازمی لکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کو محفوظ کیا ہوگا، صحابی سے لکھوایا ہوگا. جبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا نا، کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اپنے اپنے حوالے کر دینا، ان کے جو مالکان ہیں. تو یہ بھی ہمیں سے ایک سبق ملتا ہے. پھر ساتویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایسے وقت میں ہے جس ٹائم پہ کوئی نہیں آتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ہجرت کے لیے. اور اب جو ہے وہ اس ایسے وقت پہ نکل رہے ہیں جس ٹائم پہ سب آرام کر رہے ہیں. رات کے آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کوئی اگر کوئی مولانا کوئی مولوی
اور کوئی علماء میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے والے دروازے سے تشریف لے کے گئے، پیچھے والے دروازے سے نکلے ہیں مدینہ کی ہجرت کے لیے. تو اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، ذرا آپ کو اسکرین دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ جی. تو اس پہاڑ میں غار ہے، تو جبل سور، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک غار ہے. تو وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے مکہ سے جب مدینہ جانا ہے تو مدینہ اوپر کی سائڈ پہ، آگے کی سائڈ پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، اور نیچے کی طرف آ کے وہ غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے نا وہ اسٹے کیا ہے. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گزارے ہیں. کہاں پہ؟ مکہ کے اندر ہی ہے. اب یہ یہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا چکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی، ایک ایک حکمت عملی اپنائی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ چلے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کے اندر ہی موجود ہیں، اور ایک غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں پہ وہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو جو گھر والے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو حضرت بکر، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 دن گزارے ہیں اس غار میں. اور پھر وہ جو آیت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ مکہ میں جو یہ جو لوگ تھے، جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، انہوں نے بہت مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے نا بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہاں پہ. تو یہ غار جو تھا نا، غار کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا خوف ہوا. تو آپ سے نے فرمایا لا تحزن، خوف نہیں کرو. ان سے تھے کہ وہ بالکل کلوز پہنچ گئے تھے، ان کی جو آرمی تھی، جو فورسز تھی، وہ نیچے کر کار میں نظر آ جاتے گردن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 3 دن اسٹے کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب مکہ سے جو 3 دن بعد وہاں سے نکلے ہیں، اس غار سے نکلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک راستہ، سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ نہیں گئے جہاں پہ سب لوگ جاتے تھے، بلکہ اس سے مختلف راستہ جو ہے نا اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم یہاں سے کہیں جا رہے ہیں تو ایک راستہ وہ سیدھا روڈ جا رہا ہے، لیکن ایک ایک گھوم کے روڈ جا رہا ہے، اور وہ اس گھوم کے روڈ سے کوئی نہیں جا رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستہ کا انتخاب کیا کہ جس سے کوئی نہیں جا رہا ہوتا، تاکہ حفاظتی طور پہ حفاظت ہے، یعنی کہ اسباب کے درجے میں حفاظت کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اپنا سکتے تو اپنائی. تو مختلف راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جو ہے نا وہ سراخہ بھی آتا ہے. اور وہ سراخہ کیا کرتا ہے، سراخہ نامی ایک شخص ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انہوں نے انعام رکھ دیا ہوتا ہے. 100 اونٹ جو ہے نا وہ دیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کے آئے گا. تو سراقہ نامی ایک شخص ہوتا ہے، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتا ہے. تو خیر پہنچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسی لشکر کے قریب پہنچتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ آ رہا ہے، سراقہ نامی بندہ ہے. تو جیسی قریب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، پکڑنا مناسب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
لینے کے لیے آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ زمین دھستی ہے اور وہ سلاخہ دھس جاتا ہے زمین کے اندر. تو کہتا ہے کہ میں جو ہے نا آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں اس سے نکل جاؤں. تو وہ خیر وہاں سے آپ سے دعا کرتے ہیں، پھر نکل جاتا ہے، پھر دوبارہ پھر پلٹ کے آتا ہے، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کہتا ہے دعا کرنا ہے میں چلے جاؤں گا، خیر بہرحال پھر وہ واپسی چلا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کے جو بہت سارے ہوتے 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 معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اور مدینہ جب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مساجد بنواتے ہیں. سب سے پہلے مسجد قباء، اس کے بعد پھر مسجد نبوی بنواتے ہیں. تو پھر مسجد نبوی کی بھی ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج انشاءاللہ پھر ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال ابھی تک پڑھ لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم نے تقریباً 53 سال جو ہے نا ہم نے پڑھ لیے. 53 سال جو ہے نا اب تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے. تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ طائف کا سفر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں بچوں کو جو ہے وہ کہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے؟ ان کی صحت کے لیے، کی زبان صاف کرنے کے لیے ان کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ ان کو ایسے گاؤں، ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ آب و ہوا صاف ہو اور جہاں پہ جو ہے نا زبان لوگوں کی صاف ہو. مکہ کے ہم نے بات کی تھی کہ بہت ساری ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں کعبے کی وجہ سے، فیسٹیول ہوتا ہے ٹریڈ فیسٹیول اس وجہ سے. تو یہاں پہ زیادہ لوگوں کا آنا جانا، اس وجہ سے ان کے پاس بیماری کا بھی ریشو زیادہ، زبان میں بھی چیزیں مکس ہو گئی. جیسے ہم نے مثال دی تھی نا، جیسے پرائیویٹ لمیٹڈ اردو میں لکھیں تو اردو میں آپ یہ نہیں لکھیں گے، بلکہ پرائیویٹ لمیٹڈ اردو زبان میں آپ پرائیویٹ لمیٹڈ ہی لکھیں گے، اس کا ترجمہ کر کے نہیں لکھیں گے، جبکہ انگلش زبان کا لفظ ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بھیجا گیا. پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ 2.5 سال کا عرصہ گزرا. پھر وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آتی ہیں. پھر ان سے اجازت لیتی ہیں کہ جو ہے نا ہم واپس ان کو اگر لے جائیں، ان کی صحت اور اچھی ہو جائے گی. تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے لے جائیں. پھر 4 سال کی عمر ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈر جاتی ہیں کہ شق صدر کا واقعہ ہو گیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور پھر اس کو دل کو دھویا گیا، پھر واپس لگایا گیا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہتے ہیں. مکہ ان کو واپس کرنے آ جاتی ہیں بی بی حلیمہ. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال والدہ کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد والدہ کا انتقال، پھر اس کے بعد دادا کی زیر کفالت، 2 سال بعد دادا کا انتقال. اس کے بعد پھر جو ہے وہ چاچا کی زیر کفالت. تو چاچا کا انتقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50ویں سال میں ہوتا ہے نا، عام الحزن جس میں ہم نے کل پڑھا تھا. تو خیر وہ تو کافی عرصہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے. نکاح کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جو 2 آیات ہیں قرآن کی، علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے کیا کر دیا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا. کس کے ذریعے؟ حضرت ابو طالب اور عبد المطلب ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے، اور عبد الم اور پھر چاچا کا زیادہ ساتھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنی ہوئے، صحیح، یعنی کہ مالدار ہوئے. اس کے بعد پھر 25 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد پھر 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسندی میں آ جاتے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. وہاں پہ غور و فکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، غار ہرا. اور ان کے پھر ہم نے کی تھی کہ کون کون مسلمان ہوتا ہے، پہلے کون ہوا، پھر سابقون الاولون کون ہوتے ہیں، کیسے سارے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کیسے جو ہے نا مصیبتیں آتی ہیں، کیسے پریشان کرتے ہیں یہ لوگ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ قریش کیسے دعوت کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، کیسے جو کے لیے مختلف قسم کی باتیں کریں کہ بھئی یہ مجنون ہے، ساحر ہے، اور یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، کذاب ہے، اساطیر الاولین، کیا کیا ہم نے ساری باتیں پڑھی. پھر ہم نے اسلام کے بڑے دشمنوں کے بارے میں پڑھا، کون کون بڑے دشمن تھے اسلام کے. اور پھر ہم نے ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھا کہ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ، پھر وہاں سے واپسی کیوں ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت حمزہ
حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طائف کا سفر. پھر ہم نے سوشل بائیکاٹ کے بارے میں پڑھا کہ سوشل بائیکاٹ کیسے ہوا. پھر ہم نے طائف کے سفر کے بارے میں پڑھا کہ طائف کا سفر کیسے مشکل سا سفر تھا. پھر اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے نا وہ مسلمان کروا دیا. جنات نے قرآن سنا، پھر ان کی پوری جماعت جا کے انہوں نے تبلیغ کی، پھر وہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. قرآن میں سورہ جن بھی ہے نا. تو بہرحال یہ سارے سارے معاملات ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد معراج کا سفر کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت مدینہ کا معاملہ شروع ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہجرت کی. تو صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اب انشاءاللہ ہم آگے بات پڑھیں گے کہ مدینہ کی جو مدنی دور ہے وہ پورا ایک بہت لمبا دور ہے نا. اس میں بہت ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں. جہاد کے احکامات آ جائیں گے. پھر اس میں جو ہے نا وہ بہت سارے غزوات ہوں گے. بدر میں، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے درجوں میں کیا چیزیں کی ہیں. تو ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہ رہے ہو نا، دعا کے ساتھ جو ہے نا اس کا سبب بھی اختیار کرنا ہے. میں سب سے دعا کرا لوں کہ دعا کرو میں داڑھی رکھ لوں تو داڑھی نہیں رکھ سکتا جب تک میں کوشش نہ کروں. میں سب سے دعا کروا لوں کہ دعا کرو میں پردہ کرنا شروع ہو جائے تو میں پردہ نہیں کر سکتا. وہ پردہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اسباب کے درجے میں وہ کوئی اسٹیپ نہ لے لیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دعا کرو میں جو ہے نا میرا پیٹ بھر جائے. کھانا کھاتا ہے جبھی پیٹ بھرتا ہے نا. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا. تو قسمت میں ہوگا تو تم کھانا بھی کھا لو گے. تو چیزیں ایسے نہیں ہوتی نا کہ قسمت میں ہوگا تو ہو جائیں گی. تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہو جائے گا. تو تقدیر میں تو یہ بھی لکھا ہوگا کہ تم کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے. تو کھانا تو ہم کھاتے ہیں. تو ہمیں کوئی پریکٹیکلی قدم لینا پڑے گا اور کھانا پڑے گا. پھر جا کے جو ہے نا ہماری سائڈ کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو چنا کہ ہم آپ مل کے وہ آپ کی سیرت پڑھیں. اور یہ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ ہم نے اس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پڑھنے سننے کو اس کو قبول فرمائے. اور آپ جو ہے ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. اور آخر میں بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایسی بنا دے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. پھر اب آخری کلاس ہے ہماری انشاءاللہ. پھر رمضان کے بعد ایک نیا سلسلہ ہم شروع کریں گے اسی سیرت والا. اور پھر آگے کی جو زندگی ہے کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دفعہ ہم جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیں. اور جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلی کچھ کلاسز ہوں گی اور مشکل سے کوئی آگے اور 30 کلاسز اور ہوں گی تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو کور کر لیں گے. تو اب دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تعالی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالی ہم بہت ہی کمزور ہیں. یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنا دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یا اللہ تعالی ہمیں دشمنوں سے ایسا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دوستوں سے ایسا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یا اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں سے ایسا ایسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یا اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق عطا فرما دے جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. یا اللہ تعالی ہمیں بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت، والہانہ محبت عطا فرما دے. یا اللہ تعالی آپ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو آپ سے، اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ وہ شدید محبت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے ٹوٹنے پہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں ہوتی. یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کوئی ہمارے کوئی ایسے کوئی اہم چیز ٹوٹ جائے، یا اللہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کوئی گلاس ٹوٹ جائے،
کب ٹوٹ جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے ٹوٹنے پہ بھی یا اللہ ایسی تکلیف عطا فرمائیے، اور یا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے اولاد کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے یہ آیت بار بار یا اللہ تعالیٰ ہر خطبے میں 15 کلاسز میں پڑھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں بھی اتار دے، دماغ میں بھی اتار دے، اور یہ ہمیں ہماری اولادوں کو، آگے کی نسلوں کو یا اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، یا اللہ لوگوں نے ان پر آوازیں کسیں، اور یا اللہ انہوں نے اس کے بعد بھی طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ یا اللہ اگر اس دن وہ بد دعا فرما دیتے تو یا اللہ ہم پتہ نہیں کس حال میں ہوتے، ہم کون سے مذہب میں ہوتے۔ یا اللہ ہمیں ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی سے اللہ بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ تعالیٰ جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے گھر میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے اللہ تعالیٰ آپ بھیج دیجیے۔ اور یا اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں معاشی پریشانیاں، یا اللہ تعالیٰ ان کی معاشی پریشانیوں کو حل فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی جس لحاظ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ عزتوں کو مل جانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ ذلتوں سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ اپنی دوری سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، یا اللہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کل ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہیں اللہ کل نہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ جب ہماری واپسی ہو یا اللہ تعالیٰ ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ یہ جاری ہو۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب یا اللہ تعالیٰ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں رمضان میں یا اللہ وہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے ان خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اور آگے کا جو رمضان المبارک بچ گیا ہے اس میں خوب خوب یا اللہ آپ ہم سے عبادت کروا لیجئے، اور خوب ذکر اذکار کروا لیجئے، خوب تلاوت کروا لیجئے۔ یا اللہ آپ سے محبت کا تعلق یا اللہ رمضان تک نہ رہے، رمضان کے بعد بھی یا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی ہی دوستی، ایسے ہی محبت یا اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ کہ جو بھی مسائل ہیں یا اللہ ان کو حل فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو حل فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو حل فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔